वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब, आरएसएस के चीफ मोहन भगवत साहब 3 ममालिक के दौरों पर जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया। अ, पूछूंगी मैं आपसे, ये किस किस्म की दुनिया है जहां पर आरएसएस के चीफ को वेलकम किया जा रहा है और उसकी तैयारियां की जा रही हैं? इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं अपने ख्यालात। देखिए, उसी चीज़ का तसलसल है ना। पिछले कुछ माह पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे या सेक्रेटरी जनरल जिन्हें कहते हैं साबले, आरएसएस के, वो भी तो अमेरिका के दौरे पे गए थे। लेकिन शायद वो एक और चीज़ थी, कोई इंटरनेशनल इवेंट था। बहरहाल आरएसएस के लोग वहाँ मौजूद थे, तो उसको बड़ी प्रोजेक्शन मिली थी यहाँ भारत में भी, और बहुत सी बातें उन्होंने वैसी कही थी जिस पे काफ़ी रिएक्शन भी आया था। लेकिन मोहन भगवत सिंह का जाना, मोहन भगवत साहब का जाना, थोड़ा सा, ये तीन ममालिक हैं, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा। कनाडा। तो 25 अगस्त से ये दौरा शुरू हो रहा है। अब आरएसएस का देखिए बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। 1925 में बनी वाली ये तंजीम, इसको ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, समाजी ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लेम किया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी समाजी तंजीम है। इसके तकरीबन 60 लाख मेंबर्स हैं। और फिर इनके जो हैं, अल्लाह भला करे, शाखस जिसे कहते हैं, तकरीबन 88-90 हज़ार तक कहें पूरे भारत में। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है इनका। और ये सर संचालक जो हैं मोहन भगवत साहब, ये 2009 से इसके हेड हैं। सबसे पहले जो इसके हेड थे ना, बलीराम हेजवर, 1925 में, वो तकरीबन रहे 1940 तक इसके हेड। उसके बाद फिर गुलवालकर, वो तकरीबन 33 साल इसके हेड रहे। और फिर ये बीच में कुछ और लोग आए, और फिर 2009 में जो है ये मोहन भगवत साहब इसके चीफ बने। अब इनको भी तकरीबन देखिए ना, आए हुए 17 साल तो हो ही गए हैं तकरीबन। अब ये चूँकि 100 साल पूरे हो गए हैं आरएसएस को बने हुए, तो 7 साला तकरीबात के सिलसिले में दुनिया भर में घूम फिर रहे हैं। सही। अब आरएसएस का देखिए बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। जी। ये जो संघ परिवार जिसे हम कहते हैं ना, ये कह लीजिए कि उसकी अम्ब्रेला, आरएसएस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें संघ परिवार में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। बीजेपी तो एक पॉलिटिकल उनका विंग है। बाकी वीएचपी मिसाल के तौर पर, विश्व हिंदू परिषद वगैरह या शिवसेना वगैरह, ये भी सारे उसी का हिस्सा हैं। और फिर इंटरेस्टिंगली वीएचपी जो है, जो कि बीजेपी से भी एक कदम आगे है, उसका एक मिलिट्री विंग भी है जो बजरंग दल है। और वाकई वो मिलिट्री विंग है। और जो समझौता एक्सप्रेस वगैरह जो 2007 में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, उसके पीछे बजरंग के दो लोग थे। ये बजरंग बली जो है ना, लॉर्ड हनुमान, उनको कहते हैं बजरंग बली। तो बजरंग वहाँ से निकला है। बजरंग दल मतलब बजरंग रंग की लश्कर कह लीजिए या उनकी फ़ौज कह लीजिए, लॉर्ड हनुमान की। तो अब ये जो और हम जानते हैं कि आरएसएस का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है। ये हिंदुत्व जो है, ये उनका फ़लसफ़ा है कि ये जो भारत है, ये असल में हिंदुओं की सरज़मीन है। और इसमें जितने भी बाकी मज़ाहिब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, सिख हैं, इनको जो है हिंदुओं का कल्चर अडॉप्ट करना इनके लिए ज़रूरी है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इनका जो इन सारे मज़ाहिब जो है ना, ख़ास तौर पे सिख, ईसाई, और ख़ास तौर पे ईसाई और मुसलमान, सिखों का तो चले मामला ज़रा डिफरेंट है, लेकिन उनका ख्याल यही है कि ये दो मज़ाहिब हैं, बड़े मज़ाहिब, ये इस सरज़मीन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ की पैदाइश नहीं है, ये बाहर से आए हैं। तो इसलिए इन लोगों को, ख़ास तौर पे ईसाइयों को और मुसलमानों को, तो हिंदू कल्चर अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, वरना ये सब यहाँ से छोड़ के चले जाएं। वो तो बड़ा अच्छा हुआ अल्लाह ताला का करना कि पाकिस्तान बन गया, तो अब हमें थोड़ी सी इज़्ज़त मिल गई, वरना जो मुसलमानों के हालात भारत में हम सब जानते हैं। अब ये दौरा तो हो रहा है, लेकिन मुखालिफत भी सख्त हो रही है।
مثال کے طور پر دیکھیے نا، امریکہ سکھ کاکس کمیٹی ہے، انہوں نے مارکو روبیو کو خط لکھا ہے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آر ایس ایس کا تو بڑی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس کے چیف کو آپ یہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں، دس از ناٹ آن. بلکہ جتنے مائنورٹیز کے انہوں نے مائنورٹیز کے خلاف جو ایک مہم جاری کر رکھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، سکھ ہوں، یا ایون دلید بھی اور عیسائی ہوں. دیکھیں نا منی پور میں کیا ہوا، منی پور میں ابھی تک وہاں پہ گرجا گھروں کو جلا رہے ہیں، عیسائیوں کو جو وہاں پہ کوکیزو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے ہندوؤں نے. تو ان کا، اور یہ سارا آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے ہندوتوا کا، جو پولیٹیکل ہندوتوا ہے نا، اور اٹس ملیٹنٹ ان اٹس مائنڈ سیٹ. تو اس وجہ سے کوئی چیز اور ٹالرنس ہے نہیں. کتنے ہی مسلمانوں کو یہ جو کاؤ ویجیلانٹیز ہیں، کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کر دیا، جو میس لنچنگ ہوئی مسلمانوں کی 2014 سے لے کر ابھی تک ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے سارا آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے. اب موہن بھگوت صاحب کس منہ سے یہ جائیں گے؟ اور پھر 29 تاریخ کو یہ میڈیسن جو گارڈن ہے نیو یارک میں، وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسے سے بھی خطاب کر رہے ہیں. تو پہلے تو بلکہ ہندوؤں میں اندر دیکھیے نا، یہ ہندو میڈیسن اسکوائر گارڈن جو ہے وہاں پہ ہندوز فار ہیومن رائٹس ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بھی ہندوز سے نو ٹو دا آر ایس ایس. بلکہ ہندوؤں کے اندر بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو تعصب سے پاک لوگ ہیں، وہ بھی آر ایس ایس کے ایجنڈے کو جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کا ایونچولی ایجنڈا کیا ہے، اور وہ بھارت کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں اور جو بھارت کا آئین ہے اسی کے مطابق وہ سمجھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں، اور وہ تمام مائنورٹیز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن آر ایس ایس کا ایجنڈا تو ہمیں معلوم ہے کہ شروع دن سے ہی، اور خاص طور پہ اینٹی مسلم اور اینٹی کرسچن ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور آج جو کچھ بھی بھارت میں ہو رہا ہے، اسی لیے لوگ دیکھیے باتیں کر رہے ہیں کہ ایسٹرن جو نارتھ میں جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ایک عیسائی کرسچن اسٹیٹ بنا دی جائے، کیونکہ عیسائیوں کا تو جینا دھوبر ہو گیا ہے ہندوؤں کے ہاتھوں سے. تو ان کے لیے بھی ایک الگ ریاست چاہیے. اسی طرح سکھوں کا یہ مطالبہ ہے، خالصتان وہ چاہتے ہیں کہ بن جائے. تو ان کا جو، اور جتنے بھی دیکھیے آپ ہوئے ہیں نا، مثال کے طور پر سکھوں کے جو قتل ہوئے ہیں، باہر چاہے وہ نجر ہیں یا سازش پرن کے خلاف ہوئی، یا پاکستان میں بھی جو کچھ ہوا ہے، یہ ساری اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے کہ بھارت ایک ایکسٹریمسٹ ریاست بنتا جا رہا ہے. گو کہ بہت سی پارٹیاں ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. مثال کے طور پر کانگریس اپنے طور پہ کام کر رہی ہے. ابھی جو کاکروچ جنتا پارٹی بنی ہے، اس کا ایجنڈا گو کہ بھی وہ سیاست میں اس طرح نہیں آئے. لیکن اگر آپ دیکھیے تو ایک یوتھ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ مطلب سوچتا تو ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی اور یہ باقی جتنی بھی ہندو تنظیمیں ہیں ایکسٹریمسٹ، یہ بھارت تو کہاں لے کر جا رہے ہیں. بالکل. تو ایک بے چینی سی تو بھارت میں ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ بعض اوقات سوچتا ہوں کہ بھارت کہاں جا رہا ہے. اور مجھے لگتا کچھ یہ ہے کہ شاید اب بھارت اتنا بڑا ہو گیا ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، اگر آپ دیکھیے، اور اتنی فالٹ لائنز آ گئی ہیں کہ مستقبل بعید میں شاید بھارت کو ایک اینٹی کے طور پہ قائم رکھنا بہت مشکل ہو جائے. شاید کہیں نہ کہیں ہمیں فیوچر میں نہیں کہہ رہا کہ اب یہ ہونے والا ہے امیڈیٹ فیوچر میں، لیکن ہو نوز 30, 40, 50 ایئرز ڈاؤن دا روڈ ہمیں بھارت ایک نہیں بلکہ 3-4 ریاستوں میں نظر آئے. ساؤتھ کی ریاست الگ ہو جائے، کیرلا، تامل ناڈو، ایون تلنگانہ، یہ سارے جو ہیں، کرناٹکا، یہ ایک ہمیں ریاست کے طور پہ ملیں. اوپر نارتھ ایسٹ میں ہمیں ایک بالکل الگ ہو جائیں. بلکہ جو یہ چکنز نیک ہے، سلیگوری کوریڈور، اس کو ہی الگ کر کے الگ بن جائے. تو ممکن ہے یہ چیزیں، کیونکہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے، انیڈورٹنٹلی یہ بھارت کو اس طرح پش کر رہے ہیں.
کیونکہ ایک بے چینی سی تو ہے، ایک ریزنٹمنٹ بھی ہے صحیح. مائنورٹیز میں، اور بلکہ جو میجورٹی ہے ہندوؤں کی ان میں بھی یہ ایک مسئلہ تو ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کا جو یا آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے وہ کوئی پازیٹیو ایجنڈا نہیں ہے. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. لاکھوں کے تعداد میں اگر آپ دیکھیے تو لوگ نکلتے ہیں یونیورسٹی سے لیکن جابز آگے نہیں ہیں. تو آر ایس ایس کے اب یہ چیف جا تو رہے ہیں سر سنگ چالک صاحب، لیکن وہ جہاں کی تقریریں کریں گے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے متعلق بات ہوئی کہ ہم پاکستان سے تعلقات چاہتے ہیں. باہر وہ جا کر تھوڑا سا اپنا فیس تبدیل Soft کر image. دیتے ہیں کہ ان کا ایک سافٹ امیج بن جائے کہ جی ہم تو پاکستان سے بھی نیگوسیشن چاہتے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب بھارت میں ہوتے ہیں تو بالکل ایک ڈفرینٹ لائن ٹو کرتے ہیں. تو یہ جو ایک کانٹرڈکشنز ہیں ان کے بیانات میں، ان کی پالیسیز میں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. گراؤنڈ پہ اپنے لوگوں کو، یہ جو ان کے والنٹیئرز ہیں، جی. سوام سیوک سنگھ ہے نا، والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، والنٹری آرگنائزیشن ہے، تو ان کو قابو میں نہیں کرتے. مارو مسلمانوں کو. اور بالکل. اسٹیٹمنٹ بھی ایشو نہیں کرتے. مودی صاحب نے آج تک کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی اگر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے. تو یہ سارے وہ سوالات ہیں، اور میں تو امید کرتا ہوں کہ وزٹ کینسل ہو، احتجاج ہو. دیکھیے ہو رہا ہے، لیٹس سی ہاؤ صحیح تھنگس گو. صحیح. بس صاحب ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور ناظرین وقفے کے بعد جانیں گے شہزاد بھٹی نیٹ ورک کے بارے میں بھارت کیا رائے رکھتا ہے، اور اس پر باسط صاحب کا بھی قیمتی تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.